اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں کہ آپ نے دنیا میں کسی سے بھی کسی علم کی تعلیم حاصل نہیں کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا۔ اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں جو دنیاوی تھیں وہ بھی بتائیں تو وہ بھی سچ نکلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے بہت سی آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں بتایا۔ قرآن پاک میں بھی ان کا ارشاد ہوا، حدیث مبارکہ بھی اس میں کے مطابق ہیں، وہ بھی پوری ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں اور پرانے بادشاہوں اور پرانے انبیاء کے بارے میں بتایا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر کے جو زاویے ہیں وہ برابر ہیں، یعنی زاویہ اینگل کو کہتے ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ زاویوں کی بات کرنا اور برابر زاویوں کی بات کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے جس نے کوئی علم حاصل نہ کیا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سبا مرد تھا کہ عورت، کیونکہ عربوں کے ہاں جو نسب کا علم ہے، یعنی اولاد اور نسل کا جو علم ہے، یہ اپنے اندر ایک بہت بڑے علم کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس میں یہ سوال تھا کہ بھئی یہ سبا کون ہے، اور یہ بھی کہ کیا یہ کہ مرد کا نام ہے، عورت کا نام ہے، یا یہ کسی جگہ کا نام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ ایک مرد تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہوئے اور 4 جو تھے وہ شام کے ملک میں آباد ہوئے۔ اور یہ ایک لمبی حدیث ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ساری معلومات دے کر جو عرب تھے ان کو نہ صرف یہ واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو نسب کا انساب کا جو علم ہے، یعنی لوگوں کی لائنیج کا، جینیالوجی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، کہ ان کے خاندان کا اور ان کے نسب کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے۔ اور عرب کے درمیان ایک بہت بڑا یہ اختلاف تھا کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یا ان کو یہ اختلاف ہو رہا تھا کہ ان کا جد اعلیٰ یا موروث اعلیٰ کون ہے، یا وہ کس کی اولاد ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے وہ معاملہ بھی طے ہوا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی پیدائش کے وقت سے اسی طرح گردش میں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مجھے تمہاری نسبت گھوڑوں کی پہچان زیادہ ہے، یعنی کہ میں بہت بہتر گھوڑ سوار ہوں۔ اور یہ بات آپ نے جس سے کی وہ خود جبکہ گھوڑوں کا بہت اچھا علم جانتا تھا۔ لیکن اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو کاتبان وحی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور وحی کو لکھا کرتے تھے، ان سے کہا کہ اپنے قلم کو اپنے کان پر رکھ لو، کیونکہ یہ اس طرح سے خوب یاد دلاتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حرف ہیں، حروف کی بناوٹ اور ان کی کتابت کو جانتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لمبا کر کے لکھا کرو۔ اسی طرح کی احادیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے بارے میں ہدایات دیں، جس کے اندر یہ فرمایا کہ با کو کھڑا رکھو، سین کے دندانوں کو الگ الگ رکھو، میم کا سر بند نہ کرو، لفظ اللہ کو خوبصورت کر کے لکھو، الرحمن کو لمبا کرو، اور الرحیم کو نفیس طریقے سے یعنی خوبصورت طریقے سے لکھو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بارے میں ہدایات دیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی لحاظ سے کسی سے لکھنے کی، پڑھنے کی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور بے انتہا علم عطا فرمائے، ان میں سے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانی امتوں کے جو بات چیت تھی، جو ان کی زبانیں تھیں، وہ علم بھی عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ضرورت پڑی وہاں دور دراز کے علاقوں کی جو بولیاں تھیں، جو زبانیں تھیں، وہ بھی علم عطا فرما دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اہل حبشہ
حسنہ یعنی نیکی کے لیے جو لفظ بولتے تھے وہ لفظ آیا ہے جو کہ عربی میں نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں پیٹ کے درد کو فارسی میں جو کہتے ہیں وہ لفظ آیا ہے جو کہ ظاہری بات ہے کہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی جو بیان فرمائیں جو کہ کسی ایسے شخص سے کو معلوم ہونا جس کو دنیاوی علم حاصل نہ ہو وہ ناممکن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی نبی ہونا اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ العنکبوت میں آیا ہے آیت نمبر 48، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک کرتے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔